الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب پیدا کیے
کہ ان کی موجودگی میں ہم بے بباغ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے پیش نگاہ رکھے تو یہ اس کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے جس خوبی اور جو شان انسان میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ اور اگر اس قرآن مقدس کو انسان اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے تو یہ قرآن اس کی دنیا کا بھی ضامن بنتا ہے اور اس کی آخرت کا بھی ضامن بنتا ہے۔ مگر صدحیف جس بنیاد پہ، جس سبب ہم نے وہ کچھ پانا تھا جس کے پانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اس سے ہم کوسوں دور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رہتی دنیا تک انسانوں کا رہنما اور قائد منتخب کر کے بھیجا ہے۔ ان کے بعد کسی ایسے قائد کی حاجت اور ضرورت نہیں جو کوئی ایسی رہنمائی انسان کی کرے جو محمد رسول اللہ نے نہ کی ہو۔ اور خالق کائنات نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ لوگوں کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کیسے مخلص ایماندار تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، قرآن نے ان کے لیل و نہار کیسے بنائے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا یہ بات اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو کھول کے دیکھے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، اس کو دل جمی سے پڑھے گا، توجہ سے غور و فکر کرے گا کہ یہ قرآن اس کی رہنمائی کی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں اس کے دل میں انقلاب پیدا کر دوں گا، اس کے سامنے راہ راست کھول دوں گا، وہ عظمت کو پانے کے لیے ایک راستہ اختیار کر لے گا۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا اور مقصود یہ تھا کہ ہم اپنے دل و دماغ میں احساس پیدا کریں
کہ کس طرح ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر سکتے ہیں اور کیا حق ہے محمد رسول اللہ کا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جب رسول اللہ نے دعوی نبوت کیا اس دور میں ان لوگوں میں سے آگے بڑھ جانے والے لوگ وہ جنہوں نے اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. ان کی اپنی سوچ نہیں، ان کے اپنے خیالات نہیں، وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے. اگر ان کی کوئی سوچ اور تصور ہے تو وہ یہی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کا کیا ارشاد ہے. فرمایا وہ لوگ جو ان لوگوں میں سے آگے بڑھ جاتے ہیں مہاجرین میں، جو مکہ کو چھوڑ کے مدینہ پہنچے، اور انصار میں جنہوں نے اپنا دامن وا کر دیا ان کے لیے. ارشاد فرمایا کہ ان کے اجر و مقام کو، ان کی شخصیت کو، ان کے ایمان کو کسی پیمانے میں ماپا نہیں جا سکتا. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے اپنی رضا کا اظہار تو کیا ہے کہ میں راضی ہوں. صحابہ نے اپنے منہ سے تو نہیں کیا، دامن رسالت سے وابستہ ہونے والے لوگوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہم اللہ کے ہر فعل پہ راضی ہیں. ہمیں زندگی اچھی ملے، زندگی مشکل ہو، آسائش کوئی نہ ہو، تکلیفوں میں زندگی ہو، پریشانیوں میں زندگی ہو، تو ہم پھر بھی اللہ پہ راضی نہیں. ان کا اللہ کہتے ہیں اگر میں ان پہ راضی ہوں تو آنے والے مسلمانوں میں تمہیں پیغام دیتا ہوں محمد کے صحابہ اللہ پہ راضی تھے. اس رضا کا نتیجہ کیا ہے؟ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ لوگ آگے بڑھ جانے والے مہاجر اور آگے بڑھ جانے والے انصار، اور پھر ان کے بعد ایمان لا کے ویسے عمل کرنے والے مسلمان بھی اللہ کے نزدیک اس مقرب و محبوب مقام پہ ہوں گے جس کی انسان خواہش رکھ سکتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ سے وہ لوگ وابستہ ہوئے، اللہ کے نبی کے دامن سے جڑ گئے. اب آنکھیں واہ ہیں تو دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. ان کی زندگی کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ زندہ رہو تو رب کے لیے، مرو تو رب کے لیے. اس مقصود کو پانے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں. ان کے سامنے اب کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی عزیز نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی محبوب نہیں. اگر کچھ ہے تو محمد کی صورت میں ایک شخصیت ہے، اللہ کی صورت میں قادر مطلق معبود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس دور میں
رحمت کائنات نے توحید کی طرف انسانوں کو بلایا جب توحید کا تصور ہی کچھ نہیں تھا، لوگ توحید کو سمجھتے نہیں تھے۔ رحمت کائنات نے توحید کی طرف دعوت دی، اس وقت کچھ لوگ وابستہ ہوئے، اللہ ان کے ایمان پہ ناز کرتا ہے، یعنی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں جن کا ذکر کر کے اللہ فخر کرتے۔ فرمایا ان لوگوں نے رب سے تعلق پیدا کر کے ساری کائنات سے تعلق توڑ لیا۔ والذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، کہا کہ مکہ سے جن لوگوں کو مجبور کر کے نکالا گیا، ان کے گھر چھین لیے، ان کی اولاد کو چھین لیا، ان کے کاروبار کو چھین لیا، ان پہ جینا دوبر کر دیا، ان کا دن بھی تاریک رات ہے، ان کی رات بھی ظلمت کی انتہا ہے، اور ان کو دھکے دیے، سنگریزوں پہ کھینچا، انگاروں پہ لٹایا، مجبور کر کے مکہ سے نکالا۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ انہوں نے کسی کا حق چھینا تھا، کسی پہ ظلم کیا تھا، کسی سے ذاتی دشمنی تھی، انات تھا، کسی کا کوئی قتل کیا تھا، نہیں، بلکہ صرف ایک سبب تھا، یقولوا ربنا اللہ۔ اس ظلم و بربریت کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے۔ اور یہ مکہ کے باغیوں، مکہ کے اشرار سرداروں، انا ولا غیری کا ڈنکا بجانے والے لوگوں کو گوارا نہ ہوا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ظلم کی چکی میں پیسا، ان کی زندگی ان پہ دوبر کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے معبود برحق ہونے پہ ایمان لائے، اس ظلم کو برداشت کرنا اس کے علاوہ نہیں تھا۔ والذین آمنوا دوسرا مقام ہے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، کہا وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، اور اگر قیادت کا تاج کسی کے سر پہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ مکہ کے باغیوں کو کیسے گوارا تھا؟ وہ تھر تھر پہ جھکنے والے اور انانیت کا راگ الاپنے والے، کمزور، مفلس، ضعیف، ناتواں مسلمان، ان پہ ظلم و ستم کی تو انتہا تھی۔ کفر یوں یکجا باہم ہوا کہ طاقتور مسلمان بھی پریشان ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ظلم نہیں کیا انہوں نے، قتل نہیں کیا انہوں نے، غصب نہیں کیا انہوں نے، محض اللہ کی توحید پہ ایمان کا اظہار کیا، ان کو اپنے کاروبار گھر بار سے اجاڑ کے رکھ دیا، اور یہ لوگ میں نکلتے ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا،
دامن محمد الرسول تھاما، تکالیف برداشت کی، توحید و رسالت کا پھریرا لہرانے کے لیے ظلم برداشت کیا، اللہ سے درخواست کی، اللہ اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں، اپنے مال و اسباب کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں، تیری توحید محمد کے رسالت کا علم بلند کرنے کے لیے ہمیں لڑنے کی اجازت دے دو۔ اتنی گئی گزری بات نہیں کہ کفر ہمارے سینے پہ چڑھ جائے، ہمیں پامال کرے، ہم آہ بھی نہ کر سکیں، جہاد کی اجازت دیجئے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، گھر بار چھوڑا اور پھر دین کی علم برداری کے لیے تلوار ہاتھ میں تھامی، یہ لوگ دراصل صحیح مومن ہیں۔ اللہ قرآن میں محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی پہچان کرواتے ہیں بطور مومن، فرمایا یہی مومن ہیں، اور ان کے لیے جو اللہ نے اجر تیار کر رکھا ہے اس اجر کے متعلق انسان سوچ نہیں سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اللہ کی توحید کی پہچان تھے، محمد کریم کی رسالت کے پہچان تھی۔ جب ان کے نباہ پڑتی احساس ہوتا کہ توحید کا علم بردار کس طرح زندگی بسر کرتا ہے، جب نگاہ اٹھتی ان پہ پڑتی تو احساس ہوتا محمد الرسول اللہ کو ماننے والے کی حیثیت کیا، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے، زمانہ کفر کو یہ گوارا نہیں، چاروں طرف سے لوگ غاصبوں، ظالموں، دشمنوں اور قاتلوں کی صورت میں مدینہ کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مومنوں کو کہ چھوڑ دو، کس کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو، ساری دنیا تمہاری دشمن بن گئی، لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، تمہارا باہر نکلنا محال، اور شہر میں بھی رہ کے تم خوف زدہ ہو، نہ جانے کب کوئی تم پہ طوفانی حملہ کر دے۔ کس کے دامن سے وابستہ ہوئے؟ وہ کہتے ہیں اصل چیز تو اب پائی ہے، گوہر مطلوب تو اب پایا ہے، اس لیے ساری کائنات کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دامن محمد پکڑا ہے تو کوئی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور تاریخ عالم نے اس بات کا اظہار اپنے اوراق میں کیا ہے کہ جو ساتھی محمد نے پیدا کیے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں کوئی انسان پیدا نہیں کر سکا۔ اور یہ ایک حقیقت تھی۔ کیسی حقیقت کہ عیسائی مورخ لکھتا ہے 32 روپوں کی عوض عیسیٰ کے صحابیوں نے عیسیٰ کو بیچ دیا۔ نبی تھا، قائد انسانیت تھا، اس وقت وہ تنہا تھا جو انسانوں کو ان کے معبود سے ملانا چاہتا تھا۔ لوگ ساتھ ملے، دامن سے وابستہ ہوئے، ہاتھ کو تھاما، بیعت کی، وقت آیا پریشانی کا، تنگی کا، اپنی جان کو بچا لیا، 32 روپے لے کے عیسیٰ کو اب اس کے دشمنوں کے ہاتھ دے دی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ شخصیت تھی۔
اللہ کے نبی رات کو گھر میں آرام کرتے، صحابہ محمد رسول اللہ کے گھر کے ارد گرد حفاظت کے لیے تلوار ہاتھ میں لیے گردش کرتے رہتے تھے۔ اور سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل آگے بڑھے، اگر کوئی تلوار چلے، اگر کوئی تیر آئے تو محمد رسول اللہ سے پہلے ہمارے جسم میں پیوست ہو۔ احد کا مقام تھا، پروانہ وار صحابہ گرتے تھے، کافر بڑھتا چلا آ رہا تھا، کافر کی تلواروں کے رخ مڑ گئے، لیکن محمد رسول اللہ کے صحابہ کے سینے آگے سے نہیں ہٹے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس مقام پہ تھے کہ ایک اشارتاً بات ایسی ہوئی جو اللہ کو ایسی محبوب و مطلوب نہ لگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کی قسم صحابہ کا کردار پھر پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا ان کو دوست نہ بناؤ، تلقون علیہم بالمودہ، دوستی کی باتیں ان سے کرتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، انہوں نے تو اس حق کا انکار کر دیا ہے جو محمد رسول اللہ کی طرف آیا ہے، اور جو اس حق کو جھٹلاتا ہے، جو حق محمد بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ جو کلمہ توحید و رسالت کا اقرار نہیں کرتا، جو تنہا رب کا عبادت گزار نہیں، جو قدم قدم پہ جھکتا ہے، قبر کے سامنے جھکتا ہے، حجر کے سامنے جھکتا ہے، درخت کے سامنے جھکتا ہے، پتھر کے سامنے جھکتا ہے، یہ لوگ مومن کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تم مومن اور ان کو دوست بناتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ جو محمد کا دشمن ہے تم اس کے سب سے بڑے دشمن۔ ذرا غور کرتے چلے، باتوں پہ غور، واقعات پہ غور، اور پھر اپنے آپ پہ غور۔ صحابہ پہ اعتراض تو ہوتا ہے نا، الزامات آتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو محمد کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اس کو دوست بناتے ہو؟ دوست نہ بناؤ۔ صحابہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی، میدان بدر ہے، تلوار چلتی ہے، آمنا سامنا دشمن سے، دشمن کی صفوں سے ایک نوجوان پڑا، اس نے تلوار کو اٹھایا گرانے کے لیے، دیکھتا ہے مد مقابل تو میرا باپ ہے، تلوار کو اٹھا لیا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو اپنے باپ کو کہتا، بابا بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے، اگر گر جاتی تو میرے ہاتھوں میرا باپ مقتول ہو جاتا، میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا۔ ابھی بکر مسکرائے، ارشاد فرمایا، عبد الرحمن تو نے تلوار اٹھا لی کہ تیرا باپ مقتول نہ ہو جائے، اللہ کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیری گردن کو قلم کرتا، کہ اللہ رسول کے دشمنوں کو میں ان نگاہوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا، میرا باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، جو محمد کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو توحید کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ 313 بھوک ہے، مجاہد، پاس بھی کچھ نہیں،
میدان کارزار میں رب کی توحید کا پھریرا لہرانے کے لیے آئے ہیں. 1000 کے قریب کافر ہے. ایک تلوار ٹوٹ جائے دوسری تیار، دوسری ٹوٹ جائے تیسری تیار. ان کے پاس کیا ہے؟ 313 اور تلواریں ساری 8. اور دشمن اس کا مقابلہ جو عرب کا طاقتور دشمن ہے. اللہ نے کہا ڈٹ جاؤ، آگے بڑھو. اللہ کمزور و ناتواں ہے. فرمایا کمزور کون ہے، طاقتور کون ہے؟ جب میدان میں جا کے اللہ پہ اعتماد کرو گے ساری دنیا کو علم ہو جائے گا طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے. 313 میدان بدر میں ٹکرائے، 1000 دشمن کو پاش پاش کر دیا. بڑے بڑے سرداروں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. نہتوں کے سامنے، بے بسوں کے سامنے، بغیر اسلحہ کے ایمان کی طاقت کو لے کے میدان کارزار میں آنے والے. چشم فلک نے دیکھا، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں. تاریخ لکھنے والا مسلمان ہو یا کافر، وہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ محمد کے وہ بے بس صحابہ نے 1000 کافر طاقتور کو اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر دیا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صحابہ میں موجود ہیں. گرفتار ہوئے لوگ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، مشورہ دو میرے صحابہ، کرنا کیا چاہیے؟ حضور کرنا کیا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب ہیں، آج نہیں تو کل ایمان لے آئیں گے. اسی ہمارا خیال ہے کہ ان سے پیسے کچھ لے لینے چاہیے تاکہ اسلحہ بھی خریدا جا سکے. بڑی خوبصورت رائے. ایک طرف دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک غلام خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا. ارشاد فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی میرے آقا میری رائے ان سب کے خلاف ہے. کیا؟ کہا یہی نہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کا خون بہا دیا جائے، ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، یہی نہیں، بلکہ میرا رشتہ دار میرے سپرد کیا جائے، ابو بکر کا ابو بکر کے سپرد کیا جائے، علی کا علی کے سپرد کیا جائے. اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم کائنات میں کسی چیز کے غلام نہیں، اگر غلام ہے تو محمد کے غلام ہے سلسلہ. اور تختہ عرش پہ محمد کے دشمنوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے کہو اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. صحابہ نے نقشہ کھینچ کے دیا کہ آقا تیرے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے نابود کرنا چاہتے ہیں. کوئی رشتہ داری ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ خاموش ہیں. آسمان سے جبریل آتا ہے. رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب کیا کہ استقولوا للمؤمنین، جب تو مومنوں سے کہتا تھا اللہ یکفیکم ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. میرے محمد تو مومنوں کو کہتا تھا، یعنی اللہ محمد الرسول اللہ سے ارشاد فرما رہے کہ تو مومنوں سے کہتا تھا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ آسمان سے فرشتے اتار کے 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے. اللہ نے یہ مومنین کیوں کہا ہے؟
کیا کسی مومن نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا تھا؟ کیا فرشتوں کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا فرشتوں کو گھوڑے پہ سوار دیکھا تھا؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، اس بات کو پیش نگاہ رکھا۔ اللہ نے کہا استقولوا للمؤمنین، ان لوگوں نے ایمان کا حق ادا کر دیا ہے، ایسا ایمان کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کی کتاب نہیں، مجموع البیان شیعہ کی کتاب ہے، جس کا مصنف لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلع علی اہل بدر، اللہ اہل بدر کی طرف رجوع رحمت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بدریوں کو دیکھا، نگاہ رحمت ڈالی تو کہا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہی نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اگر یہی ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، صحابہ بخشے ہوئے جی۔ شیعہ مصنف لکھتے ہیں، نبی کائنات نے کہا، اللہ کہتا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ کیا اس آیہ مقدسہ کا مطلب یہ ہے کہ اب صحابہ جو چاہے کریں؟ اہل بدر نعوذ باللہ من ذالک شراب پئیں، برائیاں کریں، ہیرا پھیری کریں، حرام کھائیں، اللہ کہتے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو دل میں کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہتے ہیں یہ ایسی بخشی ہوئی روح ہے کہ ان کے اندر سے اللہ نے بغاوت کا تصور ہی ختم کر دیا ہے، یہ گناہ کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس لیے کہا تھا، عیسائیت کو اسلام میں داخل نہیں کیا کہ پھانسی عیسیٰ چڑھ جائیں، گناہ اس عیسائیوں کے معاف ہو جائیں، نہیں، بلکہ تصور یہ دیا تھا آنے والے لوگوں، بدریوں کے متعلق اپنے دل میں یہ تصور پیدا کر لو کہ یہ وہ لوگ اللہ کے منتخب کیے ہوئے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کھلی چھوٹی دی ہے کہ کرو، لیکن تاریخ شاہد ہے کسی بدری صحابی سے ایسے گناہ کا ارتکاب ہوا ہی نہیں جو قیامت کے دن اللہ کا ہاتھ اس کے دامن پہ ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا حج کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے تیاری کرنی چاہیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور ظاہر ہے نبی کا خواب کو عام خواب تو نہیں ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ سمجھا کہ اللہ نے ہمارے لیے حج مقرر کر دیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے حج کو آسان کر دیا ہے، اب حج ہوگا ہی ہوگا، تیاری کرو۔ صحابہ تیاری کرتے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے روانہ ہوئے، مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ والوں نے روک دیا کہ نہیں نہیں جی، آپ حج نہیں کر سکتے۔ اور بھائی کیوں؟ ہم کوئی لڑائی کی غرض سے آئے؟ اپنی چودر قائم کرنے کے لیے آئے، قیادت کام کرنے کے لیے آئے، لیڈری چمکانے کے لیے آئے؟ ہمارے آنے کا مقصد اور سبب یہ ہے
کہ کعبۃ اللہ کا دیدار کیا جائے، اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے، اور یہ تمہارے قوانین اور دستور میں بھی ہے۔ تمہارا بڑے سا بڑا دشمن بھی جو کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے آئے، تمہارے اپنے دستور میں ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں لڑنے کے لیے، نہ تیر و تفنگ ہے، نہ کوئی ڈھال ہے، نہ کوئی زرہ ہے، تلوار ہی تلوار ہے جو عرب کا نشان ہے۔ ہر عرب تلوار اپنے پاس رکھتا ہے کہ یہ عربی کی نشانی ہے، وہ تلوار ہے۔ کہنے لگے جی جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، سبب کچھ ہو، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں۔ اگر بزد ہو پھر تلوار چلے گی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم لڑائی کی غرض سے نہیں، صفائی کی غرض سے آئے۔ سلسلہ شروع ہوا صلح کا۔ اللہ کے نبی نے کافروں کی تمام شرائط کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ پریشان بھی ہوئے۔ اللہ کے نبی ان شرائط سے بہتر ہے کہ لڑ کے مر جائیں، ان کی بات مانیں۔ جو مشرک ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اور ہم مر کے جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، ان کی شرائط کیوں قبول کی جائے؟ ارشاد فرمایا خاموشی اختیار کرو، میں محمد کہہ رہا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ صحابہ نہ چاہتے ہوئے خاموش ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستاویز پہ دستخط کر دیے۔ یہ تو بھوسی بات ہے نا۔ پھر جب اس کے فوائد سامنے آئے تو صحابہ کی آنکھ پھل کھلی۔ حکمت نبوت تک حکمت صحابی تو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک غلام کو مکہ بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے بات کرو۔ پیغام آیا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ پریشانی کے عالم میں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں، میں خون عثمان کا انتقام لینا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو۔ اگر زندہ رہے تو یہ زندگی تبھی رہے گی جب عثمان کے خون کا انتقام لے لیا جائے گا، وگرنہ جہاں عثمان چلا گیا مقتول ہو کے، ہم بھی سب مقتول ہو جائیں گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، یہاں بیعت ہو رہی ہے، وہاں اس کا نظام ہو رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اصل بات جو میں نے ابتدا میں کی تھی کہ مومن، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے اور مومن کی پہچان کیا ہے۔ اصل بات مومن کی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بدر کے صحابہ استقولوا للمؤمنین، مومن تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بیعت رضوان میں شریک، اللہ کہتے ہیں یہ مومن ہیں اور اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ فانزل السکینۃ علیہ، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانکا، وہاں اطمینان تھا، سکون تھا، اللہ نے مزید سکون پیدا کر دیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ تو کہا کیا
کہ یہ مومن جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی ہے، یہ اللہ کے مقبول کتنے ہیں؟ منہج الصادقین شیعہ کی تفسیر ہے۔ اس آیا کے زیر تحت وہ لکھتے ہیں کہ از آ حضرت فرمودند بدوزک نہ رود یک کا سزا مومنا، کہ در زیر شجرہ بیعت کردن۔ کہتے ہیں کہ اس آیا کا مقصود یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں کبھی وہ نہیں جائے گا جس نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت رضوان کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ المومنین۔ اور خلاصۃ المنہج میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پہ تمام انسانوں میں افضل انسان وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں محمد رسول اللہ کی بیعت کی ہے۔ ایک مطلب شیعہ سنی اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی اللہ کے محبوب و مقبول تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ اللہ ان پہ اتنا راضی ہوا کہ وہ قرآن میں کہتا ہے جو ان سا بنے گا میں نے ان کے لیے بھی جنت کو عام کر دیا ہے۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، یہ جو تیرے ارد گرد لوگ رہتے ہیں نا، ان لوگوں میں منافق پائے جاتے ہیں، اور صرف ارد گرد میں ہی نہیں بلکہ مدینہ میں بھی منافق پائے جاتے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، تو نہیں جانتا میرے محبوب ان منافقوں کو، ہم جانتے ہیں۔ نعذبہم مرتین، 2 بار ہم ان کو عذاب دیں گے۔ مجمع البیان کا شیعہ مصنف لکھتا ہے معنی ہو نعذبہم بالفضیحہ، کہ یہ جو اللہ نے کہا نا 2 بار مرتین، 2 بار ان کو عذاب دیں گے، تو یہ عذاب ہے دنیا میں 2 بار منافقوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ ایسی ذلت کہ جس ذلت سے ہر انسان پہچانے گا کہ یہ مدینہ میں محمد کے صحابہ میں منافق تھا۔ جدا جدا کر دیا اللہ نے۔ پھر ایک موقع آیا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ممبر رسول پہ کھڑے اور ارشاد فرمایا فلاں میری مسجد سے نکل جاؤ، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو، فَإِنَّكُمْ مُنَافِقُونَ، تم منافق ہو۔ شیعہ مفسر لکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذلت تھی ان منافقین کی کہ مسجد نبوی سے محمد الرسول اللہ نے نام لے کے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ منافقوں کو 2 بار دنیا میں سزا دی جائے گی اور پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ایک تو ہو گئی، دوسری سزا کون سی؟ صحابہ کرام کے وجود کو اس الزام سے پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارے کام کیے تھے۔ اللہ کو علم تھا ایسے بدتماش ضمیر فروش پیدا ہوں گے جو خود کو مسلمان کہیں گے، اور مسلمانوں میں بھی اسلام کے ٹھیکیدار کوئی اہل حدیث ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، ان میں بھی انہوں نے اپنے ضمیر فروخت کیے ہوں گے، یوں بکے ہوں گے مارکیٹوں میں جیسے جانور بکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا دفاع، نکل جاؤ، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو، انکم منافقون۔ دوسری ذلت یہ ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں، اب یہ آخری وقت ہے جہاں نفاق کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں، منافقوں نے کھل کھیلا، نماز پڑھو یا زکات لو، یا زکات یا نماز۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، کہنے لگا سن لو، جو میرے آقا کو زکات میں بھیڑ کی ایک رسی دیتا تھا، اگر اس نے رسی نہ دی تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ ایک یہاں عذاب دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نفاق کی چادر کو پھاڑ دیا۔ وفات محمد رسول اللہ پہ دوسری بڑی سزا مل گئی۔ اس سزا کے بعد مسلمانوں میں کوئی منافق نہیں تھا، سب پاک مقدس تھے کہ اللہ نے وہ 2 سزائیں پوری کر دیں جو ان کی ذلت کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ اس لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اعتراضات بعض احادیث کی بنا پہ چورا کری کرتے ہوئے، غیرت کا جنازہ نکالتے ہوئے، بعض احادیث کی بنا پہ اللہ کے نبی کے اخص صحابہ پہ اعتراضات، بڑی بدنصیبی ہے ہماری۔ یہاں مولویوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور ایران آج کل جو کر رہا ہے نا مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے، ایک یہ بھی طریقہ کار ہے، مولوی خرید لیے اور وہ اپنی ضمیر فروشی کا پورا پورا صلہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو۔ چل رہا ہے، یہ جی اہل حدیث مولوی ہے، یہ جی دیوبندی مولوی ہے، یہ جی بریلوی مولوی ہے، کہتا کیا ہے کہ نہیں پھر بھی صحابہ میں کمیاں تھیں۔ ایسے بے حمیت لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو بڑے ٹھیکیدار ہیں نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث، ان کی کوکھ سے پرورش کرنے والے ایسے لعین اب میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کرتے کہ جی فلاں صحابی نے جو یہ کیا ہے وہ یوں صحیح نہیں تھا، وہ ایسے صحیح نہیں تھا، وہ ویسے صحیح نہیں تھا۔ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کس کے متعلق یہ کہہ رہے ہو۔ ایک ایک صحابی آج کے بڑے بڑے توتی خان لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہو جائیں، محمد رسول اللہ کے صحابی کی جوتی کو لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں۔ تو حدیثیں کوئی اور حدیث کی کتابیں نبیوں نے ترتیب دی ہیں، سارے محدث انسان ہیں، ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ کوئی نبی تو نہیں ہے کہ ادھر کوئی کام ایسا ہوا جو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں، فوراً جبریل آ گئے کہ نہیں میرے محبوب یہ نہیں، یوں یہ تو عام انسان ہے۔ اور یا فلاں امام صاحب نے کہا جی، اچھا یہ آج ہم نے امام کہتے ہیں، لیکن اپنے دور میں تو وہ مولوی تھے اور مولانا صاحب تھے، چلتے چلتے بڑے ہو گئے ہیں جیسے ہمارے۔ ان کے بعد امام ابن تیمیہ ہے، امام ابن قیم ہے، اور آج کے دور میں اللہ غریق رحمت کر علامہ ثانوی جیسے لوگ ہیں۔ جب سال 2 سال 100 سال گزر جائے گا تو لوگ ان کو بھی امام کہیں گے، فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے، تو ہم تو ایسا سمجھتے ہیں یہ عالم دین ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایسے ہی تھے وہ لوگ، ان سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جن کمیوں کوتاہیوں کی رہنمائی ان لوگوں نے کی ہے، ان کی جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تمام صحابہ سے راضی، تمام صحابہ اللہ سے راضی۔ اس پہ اعتراض کرنے والے کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے نا، اصل میں اس بنا پہ کیا ہے
کہ کچھ اہل حدیث کہلانے والے، کچھ دیوبندی، کچھ بریلوی اپنا ضمیر بیچے ہوئے ہیں ایران کے سامنے. وہ پاکستان میں خلفشار پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان میں طوفان پیدا کرنا چاہتا ہے. بلکہ ایک دفعہ ان کے وزیر داخلہ نے شاید کہا تھا جس دن ہم اشارہ کریں گے 40,000 پاکستانی ہمارے اشارے پہ کھڑے ہو جائیں گے. ان ملکوں کے ہاں ان لوگوں نے ضمیر بیچے ہوئے ہیں. وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، جو نبی ایک کائنات محمد الرسول اللہ کے صحابی پہ اعتراض کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اور میرا یہ خیال تھا کہ اوپر والے جو صحابہ ہیں نا ان کا تو ہر وقت تذکرہ ہوتا رہتا ہے. ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی المرتضیٰ ہیں. میرا خیال ہے اب ان صحابہ کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں، ان کا کردار آپ کے سامنے رکھوں، ان کا ایمان آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ صحابہ کس ایمان کے حامل تھے. کیا یہ ایمان رکھنے والے لوگ بھی دین میں کوئی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے. سوچو بچارہ آپ نے کرنی ہے. اور جہاں جہاں جس قدم پہ ان بے حمیت لوگوں کا چہرہ نوچ کے ان کی اصل صورت دکھانا مقصود ہوگی، وہاں وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی شخصیات ہیں جن سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے. بعض لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ ان کا نصیبہ خراب ہے، عاقبت خراب ہے، دنیا کے کتے بن گئے ہیں، دولت کو پیش نگاہ رکھا، سب کچھ بھول گئے اور وہ سب دولت اکٹھی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، یہاں رہ کے عاقبت کو بنانا ہے. اور صحابہ کے اس کردار کو دیکھیں گے، ان کے لیل و نہار کو دیکھیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی صحابہ وہ تھے جن کو اللہ مومن کہتا ہے، اور مومن بھی وہ جن کے ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ان جاہل لوگوں کی جاہلیت کی کوئی حیثیت نہیں. یہ محمد الرسول اللہ پہ بھی الزام رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ میں پھر بھی منافق موجود تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکال دیا. نہیں، جو لوگ دور دراز دیکھتے تھے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا بھی چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، ایمان لے آئے تھے کہ یہ تو طوفان پڑتا چلا جا رہا. ان میں بھی جو اس بنیاد پہ لائے تھے ان کو بھی اللہ نے ذلیل کر دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے میرے محبوب، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو. اللہ نے اپنے محبوب کو کہا ہے، لیکن کوئی ایسا باغی انسان ایک قدم ایسا نہیں دکھا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف جہاد کیا ہو یا سختی کی ہو. یہ تو حدیثیں ڈھونڈ کے ہمیں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی منافقوں پہ پردہ رکھتے تھے. اتنے بد نصیب لوگ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو منافقوں کا پتہ تھا، اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں جہاد کرو. تمہاری بات من کے ہم بھی اسلام سے دور ہو جائے. اللہ کہتا ہے جہاد کرو. اگر کوئی سامنے منافق ہوتا اللہ کے نبی ضرور جہاد کرتے. اپنے ایمان کا جائزہ لو، ایمان نہیں رہ جاتا ایسی باتوں سے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.